دوسری چیز گھروں کے بگاڑ میں، آج ہمارے گھر حقیقت تو یہ ہے سینما گھر بنے ہوئے ہیں. آج ہمارے گھر سوشل میڈیا کی اس ترقی سے سینما گھر بنے ہوئے، فلمی سینما گھر بنے ہوئے ہیں، تھیٹر بنے ہوئے ہیں. گھر میں جتنے لوگ ہیں اتنے فون ہیں، اسمارٹ فون. کیا دیکھے جا رہے ہیں، کیا سنے جا رہے ہیں؟ گانے اور فلمیں دیکھی جا رہی ہیں. بہت سارے گندے چیزیں اس میں ہم دیکھتے اور سنتے ہیں. جب سے یہ فلموں کے اور گانوں کی کثرت ہوئی، آج ہمارے گھروں سے ذکر و اذکار ختم ہو گیا، قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی. ایک وقت تھا مسلم محلے کی، مسلم گلیوں کی پہچان ہوتی تھی. مسلم گھروں سے، محلوں سے گزرنے والا شخص قرآن مجید کی آواز سنتا تھا. گھر کی خواتین قرآن پڑھتی تھی، بچے قرآن پڑھتے تھے. صبح کے وقت گزرنے والا شخص قرآن سنتا تھا. آج ہمارے گھروں سے کیا آوازیں آتی ہیں؟ فلمی نغمے، گانوں کی آوازیں آتی، گانے سنائی دیتے. جب سے یہ گانا بجانا آیا، اللہ کا ذکر ختم ہو گیا، قرآن کی تلاوت ختم، برکتیں مٹ گئی، چین و سکون کا خاتمہ ہو گیا. یہ ایک بہت بڑا بگاڑ ہے سوشل میڈیا کے اس زمانے میں. یاد رکھو، یہ گانا بجانا بہت بڑی آفت، بہت بڑی لعنت، بڑا خطرناک جرم ہے. یہ ایک گانے بجانے کی وجہ سے اللہ گھروں کو، ہنستے کھیلتے گھروں کو اللہ تباہ و برباد کرتا. عالی شان بلڈنگوں کو، محلوں کو اللہ تعالیٰ نے اجاڑ دیا. یہ ایسا خطرناک گناہ ہے، یہ ایسا خطرناک گناہ ہے. سنن ترمذی کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی هذه الامة خسف ومسخ وقذف. تین بدترین عذاب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی، دھمکی دی. اس امت میں 3 بدترین عذاب آئیں گے. اللہ زمین میں دھسا دے گا، شکل و صورت کو بگاڑ دے گا، خنزیر اور بندر کی شکل بنا دے گا. اور یہ تینوں عذاب اللہ اس سے پہلے کی قوموں کو دے چکا ہے. اللہ کے نبی اس امت کے بارے میں فرما رہے ہیں، زمین میں اللہ دھسا دے گا، تمہاری شکلوں کو خنزیر اور بندر کی شکل بنا دے گا. نعوذ باللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آسمان سے بارش نہیں، پتھروں کی بارش ہوگی. اللہ پتھر برسائے گا. قوم لوط پر اللہ برسا چکا ہے. قارون کو اللہ نے اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا ہے. بنو اسرائیل کے ایک طبقے کو اللہ نے ان کی شکلوں کو خنزیر اور بندر کی شکل بنا دیا. وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. فقال رجل من المسلمین یا رسول اللہ ومتى ذاک. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3 عذابات سنے، ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول، آخر یہ عذاب کن پر آئیں گے؟ ان کا جرم کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا ظہرت الخیان والمعازف وشربت الخمور. جب گانا بجانا عام ہو جائے گا، گانا بجانا عام ہو جائے گا، شراب نوشی عام ہو جائے گی. آج آپ دیکھیے، کیا خریا کیا شہر، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں شراب کے اڈے، شراب نوشی عام ہو گئی. مسلمان شراب پیتا ہے. آج ہمارے نوجوان نشے کے عادی بنتے جا رہے ہیں، زندگی تباہ کر رہے ہیں نشے کی لعنت کا شکار ہو کر کے. کتنے ایسے لوگ ہیں نشے کے عادی ہو کر کے ان کی زندگی میں ان کے بچے یتیم نظر آتے ہیں، ان کی بیوی بہو، ان کی بیوی بیوہ نظر آتی ہے اس شرابی شوہر کی وجہ سے. آج یہ لعنت آج مسلم سماج میں پھیلا. میرے بزرگوں اور دوستوں، اپنے گھروں کو ان گانے بجانے سے پاک کرو. آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھو، کہیں بھی ہیں، گھر میں ہیں، دکان میں ہیں، مکان میں ہیں، سفر میں ہیں، ڈرائیونگ کر رہے، ہر جگہ یہ ہیڈ فون کان میں ٹھوسے ہوئے ہیں، گانا سن رہے ہیں. اگر اسی حال میں تمہارا حادثہ ہو گیا، گانا سنتے ہوئے، فلمیں دیکھتے ہوئے، گندے مناظر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، یاد رکھو قیامت کے دن جب تمہیں اٹھایا جائے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. یبعث کل عبد علی ما مات علیہ. قیامت کے دن ہر بندے کو اسی حال میں اٹھایا جائے گا جس حال میں اس کی موت ہوتی ہے.
سوچو کب تمہارے پاس موت کا فرشتہ آ سکتا. حالت سفر میں گانا سننے والے، فلمیں دیکھنے والے، کب تمہاری سواری اللہ نہ کرے حادثے کا شکار ہو گئے، تمہاری حالت کیا ہو، تمہارا انجام کیا ہو. یہ گانے بجانے سے آج ہمارے دل مردہ ہو گئے، دل گندا ہو گیا، بیانات کے اثر نہیں ہوتے ہیں. گانے کی لذت کی وجہ سے قرآن سننا، دین کی باتیں سننے کا کی جو لذت ہے وہ ختم ہو گئی. اللہ وہ لذت چھین لیتا ہے. جس کو گانا سننے کی عادت ہو جاتی ہے وہ قرآن نہیں سنتا، اللہ کا ذکر نہیں سنتا، اللہ کی باتیں نہیں سنتا، وہ اس کو بیزاری ہوگی. چھوڑ دو ان لعنتوں کو، یہ بے حیائی کے اعمال کو، یہ تم کو تمہارے دین سے غافل کر رہی. ہمارے گھروں کو گانے بجانے سے پاک کرنا ضروری ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، ان کے شاگرد نافع ان کے ساتھ، گانے کی آواز سنائی دی. کیا کیا انہوں نے؟ فوراً کان میں انگلی ڈال لی، فوراً کان میں انگلی ڈال لی. جس راستے سے گزر رہے ہیں وہ راستہ چھوڑ کر کے دور کسی دوسرے راستے پر چلے گئے. کچھ دور چلتے گئے. اس کے بعد اپنے شاگرد نافع سے پوچھتے ہیں ہل تسمع لی شیئا، کوئی آواز سن رہے ہو تم؟ یہ نہیں کہ انگلی نکال کر کے چیک کرے دیکھیں کہ وہ آواز جو سنے تھے وہ آواز آ رہی ہے، اس کو بھی انہوں نے پسند نہیں کیا. اپنے شاگرد سے پوچھتے ہیں ہل تسمع شیئا، کیا تمہیں کوئی آواز سنائی دے رہی ہے؟ جب نافع نے کہا کہ نہیں کوئی آواز نہیں آ رہی، تب کان سے انگلی نکالی. یہ ایک صحابی رسول کا عمل ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے کی آواز سنی، آپ نے وہی کیا تھا جو میں آج کیا ہوں آپ کی اتباع میں. آپ فوراً کان میں انگلی ڈال لیے، راستہ چھوڑ کر کے دوسرے راستے پر چلے گئے. کان سے انگلی نکالنے سے پہلے آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کیا تم کوئی آواز سن رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کان سے انگلی نکالیں. ہمیں اپنے گھروں کو گانے بجانے سے پاک کرنا ہے. گھر کے مرد حضرات، بڑے لوگ، سرپرست، خواتین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر ہم توجہ دیں. یہ گانے بجانے، یہ فلمیں جب سے آئی ہیں ہمارے گھروں میں بہت ساری بے حیائی آ جا رہی، بے حیائی پھیل رہی ہے، ہمارے بہت سارا بگاڑ ہے. اس لیے ہمارے گھروں کو ان چیزوں سے پاک کرنا ہے. اور تیسری چیز